اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ چونکہ دوستو ہمیں جنات ظاہری آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے، اس لیے ان کے بارے میں کافی زیادہ من گھڑت کہانیاں بن چکی ہیں جن کا حقیقت میں اور اسلامی لحاظ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جنات ہمارے دل میں اور ہماری روح میں حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، نہ کہ جنات کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کیا کوئی کبھی ایسی مثال موجود ہے یا قرآن پاک میں کوئی ریفرنس ہے جو جنات کے وجود کو ظاہر کر سکے، یا یہ صرف ہمارے دماغی خیال ہے؟ دوستو ایک سروے کے مطابق دنیا میں 70% لوگ ایسے ہیں جو جنات کے وجود کو محض ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے جنات کا ذکر ہو جائے تو اس بات کو ہنس کر ٹال دیتے ہیں، جیسا کہ آج کی سائنس بھی جنات کو اور روحانی دنیا میں یقین نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں تجربات کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں وجود رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے؟ یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، نسل بڑھانا اور ان کی موت کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے؟ اور دنیا میں ان کا انسانوں سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ اس طرح کے جنات اور ان کی دنیا کے بارے میں حیران کر دینے والے حقائق ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو جنات کے بارے میں یقین کرنا ہماری اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک میں بھی معتبر جگہ ان کا ذکر ہے، اس لیے جنات کے وجود کے ہونے کو جھٹلایا تو ہرگز نہیں جایا جا سکتا۔ اور سورہ رحمان تو پوری اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جنات کو انسانوں کی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جنات ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ دوستو ایک اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ جنات نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک حدیث میں ان کا ذکر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جن کے لغوی معنی بھی چھپی ہوئی یعنی غائب، اس لیے جنات نظر نہیں آتے۔ اور جنات کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی دنیا میں آباد تھے جہاں آج انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے اور فتنہ فساد پھیلانے لگ گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی اور جنات کو قید کر لیا۔ ایک لمبے عرصے سے قید رہنے کے بعد جنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آزاد ہو گئے۔ دوستو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو کے انسان کو بہکا سکتے ہیں، یہ وہ سب کچھ انسان سے کروا سکتے ہیں جو انسان سوچ رہا ہو، اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ انسان کے جسم میں جب داخل ہوتے ہیں جب انسان بہت غصے میں ہو، اور اس غصے کے عالم میں جنات انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے، جیسا کہ زنا اور قتل، لیکن نیک لوگوں کے یہ قریب تک نہیں بھٹک سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیاطین عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو جنات تو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آسمان کی سطح، زمین کی گہرائی ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں نظر آ جائے تو سورج کی روشنی بھی تمہیں دکھائی نہ دے۔ جنات کا وجود اس لیے بھی اتنا زیادہ ہے کہ اگر انسان ایک وقت میں ایک بچہ پیدا کرتا ہے تو جنات ایک وقت میں 9 بچے پیدا کرتے ہیں۔ ان روایات سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ جنات کی اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جنات کی خوراک میں ہڈی، لوبیا نامی سبزی اور مٹھائی ان کو بے حد پسند ہے۔ جنات اکثر اوقات غلاظت یعنی گندگی کی جگہ پر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کچرے کے ڈھیر بیت الخلاء میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک جگہوں پر جانے سے پہلے امت کے لیے کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ دوستو پہلے زمانے میں بیت الخلاء گھر سے دور ہونے کی وجہ بھی جنات تھی۔ اسی طرح جنات بڑی بڑی ٹیلوں، درختوں، سوراخوں میں ہوتے ہیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اور گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق ہوتی ہے۔ اس لیے شام کو سورج غروب ہونے کے بعد چھتوں پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں کے اندر بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ امام حلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جنات کی کئی قسمیں ہیں۔
پہلی قسم کو غول کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتے اور کسی کو بھی ترس نہیں کھاتے اور نہ ہی کسی سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں اور مشکل روپ اپنا لیتے ہیں اور یہ صرف رات کے وقت ہی باہر نکلتے ہیں اور سفر کرنے والے مسافروں کو اکثر دکھائی بھی دیتے ہیں جو اسے اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسری قسم کے جن کو کہتے ہیں سلاطہ، یہ بھی جنگلوں میں ہی رہتا ہے اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے چوہے بلی کا کھیل بہت پسند ہے، یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد انسانوں کے پیچھے بھاگنا اسے بے حد پسند ہے۔ تیسری قسم کے جن کو کہتے ہیں غدار، یہ مصر کے اطراف اور یمن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، اگر انسان انہیں دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے۔ چوتھی قسم کے جن کو کہتے ہیں ولہان، یہ ویران سمندروں اور جزیروں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر بیٹھا ہو۔ پانچویں قسم کہلاتی ہے مجھ، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے اور بعض لوگ انہیں بدمانس سمجھتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ انسان سے مانوس بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ چھٹے قسم کے جن کو شیطان یعنی ابلیس کہتے ہیں، یہ انسان کو برے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، ورگلاتا ہے اور یہ وہی جن ہے جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی۔ کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہواؤں میں رہتے ہیں، ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے اور پہلے آسمان پر جا کے کان لگا کے باتیں بھی سنتے تاکہ زمین پہ جا کے فتنہ و فساد پھیلا سکے، لیکن انہیں روکنے کے لیے آسمانی پتھر مارے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کو پہلے آسمان پر داخلہ بند کر دیا تھا اور یہ تب ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ دوستو، جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ۔ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، لیکن کافر جنات کی نسبت دیکھے جائے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، جنات مختلف روپ بدل کے انسانوں میں آتے ہیں لیکن انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے جبکہ جنات دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کو صرف مختلف انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کتے یا بلی کا بھیس بدل کر انسانوں میں آ جائے تو انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جن کتے کا بھیس بدل کر انسانوں میں آ جائے اور کتا کسی حادثے میں مر جائے تو وہ جن بھی مر جاتا ہے۔ دوستو، جہاں انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہی جنات بھی انسان سے ڈرتے ہیں۔ اگر کبھی جنات روپ ڈھال کر انسان کے پاس آ جائے اور انسان اس سے نہ ڈرے، اس کا مقابلہ کرے تو جنات بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ دوستو، ان سے بچنے کا بہت طریقے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کثرت سے ذکر اذکار کرنا، گندی چیزوں کو جلد صاف کر دینا شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور میرا ہمزاد سلمان ہو گیا۔ اب وہ میرے ساتھ بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی انسان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں، یعنی وسوسہ ڈالنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔